السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں نماز سے متعلق ایک اہم مسئلہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ مختصر وقت میں کلاس ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ میں سے کسی کے سوالات ہیں تو انشاءاللہ سوالات کے لیے وقت دیا جائے گا۔ دیکھیے، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے نماز میں وہ کون سے کام ہیں جس کا کرنا جائز ہے، اس سے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ فرض نمازوں سے متعلق یا نفل نمازوں سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے نماز کے دوران اگر آپ سے وہ کام ہو جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی، پھر سے آپ کو نماز دہرانا پڑے گا۔ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، نماز کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے ارادہ تھا کہ یہ چیزیں بتا کر پریکٹیکل طریقہ مختصر وقت میں آپ کو بتا دیا جائے، لیکن پریکٹیکل طریقہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ بتائیں گے۔ اب یہاں پر آج نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کو ہم جانیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ درس ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، نماز کو باطل کرنے والے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے، انسان کو نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اس بات کا یقین ہو نماز پڑھنے والے کو نماز کے دوران کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، تو اس کی وہ نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ آدمی نماز میں داخل ہوا، یا تو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ ظہر کی نماز مثال کے طور پہ پہلی رکعت ختم ہو گئی، دوسری ختم ہو گئی، تیسری ختم ہو گئی، چوتھی میں ہے، آخری تشہد میں بیٹھا ہے، اب سلام پھیرنا ہے اس کو۔ سلام پھیرنے سے پہلے اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ پوری جو ظہر کی نماز جو پڑھا تھا وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، وہ نماز شمار نہیں ہوگی۔ آپ پھر سے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا ظہر کی شروع سے۔ تو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ عام طور سے نمازی سے، نماز کی حالت میں آپ کھڑے ہیں تو کن چیزوں سے وضو ٹوٹنے کا چانس ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ ہوا خارج ہونے سے عام طور سے یہی ایک چیز پیش آتی ہے۔ تو نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہونے کا یقین ہو، دیکھو یہ یقین کا لفظ میں بار بار بول رہا ہوں، یقین ہو تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یقین ہونے کا مطلب، اگر کسی کو شک ہے، بعض لوگ سوال کرتے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، شک ہوا کہ ہوا خارج ہوئی کیا نہیں ہوئی، پیٹ میں کچھ گڑبڑ کیا، لیکن شک ہے، اسے پورا 100% یقین نہیں ہے، یا 90% اس کو یقین نہیں ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، شک میں مبتلا ہے، ہوئی کیا نہیں ہوئی، تو ایسے آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو شک آ رہا ہے نا، اس شک کو وہ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے، نماز کو جاری رکھے، نماز کو کمپلیٹ کر لے اطمینان کے ساتھ، اس کی نماز ہو جائے گی۔ شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، یقین ہونا چاہیے ہوا خارج ہونے کے بارے میں۔ اگر شک ہے، شک کا کوئی اعتبار نہیں، شک کا کوئی جو ہے اس کو اعتبار کرنا صحیح نہیں ہے۔ عباد ابن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کے بارے میں شکایت کی کہ جسے بار بار یہ خیال آتا ہے. کیا خیال آتا ہے؟ کہ نماز کی حالت میں اس سے کچھ ہوا خارج ہونے کا خیال آتا ہے. خیال، یقین نہیں، خیال آ رہا ہے اس کو. تو ایسا شخص کرے کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال تھا، شکایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ غور فرمائیے. آپ نے فرمایا لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو اس وقت تک نماز چھوڑ کے باہر نہ نکلے جب تک کہ اس کو آواز سنائی نہ دے یا پھر بدبو محسوس نہ کرے. دو چیزیں، یا تو ہوا خارج ہونے کی آواز اگر اس کو آتی ہے تو اس کا مطلب 100% یقین ہے کہ اس نے ہوا خارج کر دیا. دوسری صورت نبی نے یہ بتائی کہ ٹھیک ہے آواز تو نہیں آئی لیکن بدبو آ رہی ہے، تو اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے ہوا خارج ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں بیان فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے کسی کو، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. دوسری چیز، آدمی کو یقین ہونا چاہیے، صرف شک کی بنیاد پر آدمی کی نماز باطل نہیں ہوتی. یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. دوسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تھوڑا آپ کو پیچھے آنا پڑے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہے تو یوٹیوب کے اندر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، دوبارہ اس کو ریویژن کر سکتے ہیں اس کا. دوسری چیز کیا ہے جس سے نماز باطل ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے جان بوجھ کر نماز کے کسی رکن کو چھوڑ دیتا ہے، یا نماز کے شروط میں سے کسی بھی شرط کو چھوڑ دیتا ہے، یا نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے، کسی رکن کو، کسی واجب کو، کسی شرط، جان بوجھ کر، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. نماز کے شروط کیا ہیں؟ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. نماز کے واجبات کیا ہیں؟ تفصیل سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں؟ آپ اگر یاد نہیں ہے تو سن سکتے ہیں پیچھے جا کے، اب وہ میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا. آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اگر جان بوجھ کر کسی سے رکن چھوٹ جائے، واجب چھوٹ جائے یا شرط چھوٹ جائے نماز کی، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز شمار نہیں ہوتی، وہ دوبارہ نماز اس کو دہرانا پڑے گا. آپ نے وہ حدیث سنی، اس کی بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ حدیث جس کو آپ نے سنا تھا کہ ایک شخص مسجد میں آیا، وضو کر کے نماز پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سلام و کلام کیا. آپ نے کیا فرمایا تھا اس کو؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. 3 مرتبہ آپ نے یہی بات اس کو بیان فرمائی. وہ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن 3 مرتبہ بھی نبی نے اس کو یہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. کیا مسئلہ تھا اس کا؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بولا کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی؟ کیا کمی تھی ان کے اندر؟ کمی یہی تھی کہ نماز کا ایک رکن ان سے چھوٹ رہا تھا، مس ہو رہا تھا. وہ رکن ہے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا. جلدی میں نماز پڑھ رہے تھے، رکوع جلدی سے کر رہے تھے، سجدے جلدی سے کر رہے تھے، اتنا تیز کر رہے تھے کہ اس کے اندر جو ہے اچھے سے وہ سجدے میں جیسے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے ویسے نہیں کر پا رہے، بہت تیز فاسٹ پڑھ رہے تھے نماز.
تو یہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے، ان سے مس ہو رہا تھا یہ رکن، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز پڑھنے کے بعد ایک آدمی کے قدم میں کچھ حصہ ایسا ہے جہاں وضو کا پانی پہنچا ہی نہیں ہے، جہاں وضو کا پانی پہنچا ہی نہیں ہے۔ وضو کرتے ہوئے جو جن پارٹس کو دھونا ہے وہ مکمل طریقے سے دھونا ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ اس میں سے ذرا بھی اگر سوکھا رہے گا، پانی نہیں پہنچا رہے گا، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پیر میں دیکھا کہ کچھ حصہ سوکھا تھا، پانی نہیں پہنچا تھا وہاں پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضو کرے، پھر سے دوبارہ نماز دہرائے۔ اب مسٹیک کیا ہو رہی تھی اس سے مسٹیک کس میں ہو رہی تھی؟ نماز کی ایک شرط میں مسٹیک ہو رہی تھی۔ وضو کرنا شرط ہے کیا نہیں نماز کے لیے؟ جی شرط ہے نماز کے لیے۔ وہ وضو تو کر رہا تھا لیکن اس وضو میں کمی تھی اس کی، وہ انکمپلیٹ وضو کر رہا تھا، کمپلیٹ وضو نہیں کر رہا تھا، وہ نماز کے شرط کے اندر کمی تھی اس کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وضو دوبارہ کرے گا وہ، پھر سے وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جان بوجھ کر کوئی رکن، کوئی واجب، کوئی شرط نماز کی چھوڑ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ اس کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی نماز کے دوران جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا کچھ پی لیتا ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی جان بوجھ کر۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کو معلوم نہیں تھا، نیا نیا مسلمان ہوا، ابھی ابھی اسلام قبول کیا تازہ، نہا لیا، کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اب آ رہا ہے، پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے وہ، اب اتنا وقت میں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا اس کو نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز کے دوران کھانا پینا حرام ہے ہماری شریعت اور اسلام میں، نماز کے دوران نہیں معلوم اس کو، آیا نماز کے لیے کھڑا ہوا، جیب میں کچھ رکھے آیا تھا بسکٹ یا چاکلیٹ وغیرہ، تو نماز کے دوران نہیں معلوم اس کو، اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ اس کو معلوم تھا کیا نماز کی حالت میں کھانا پینا جائز نہیں معلوم تھا نا اس کو۔ تو ایسا کوئی آدمی ہے جو جاہل ہے، جس کو نہیں معلوم ہے مسئلہ، تو کھا پی لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی کو معلوم ہے کھانا پینا جائز نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز کی حالت میں کھاتا ہے پیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس امت کے بڑے بڑے علماء مجتہدین کا اتفاق ہے اس مسئلے میں، کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی کسی بڑے عالم جو مجتہد ہو اس نے یہ کہا ہو کہ نہیں نماز باطل نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں، سب علماء کا مجتہدین کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جان بوجھ کر نماز کی حالت میں کھا پی لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر علماء مجتہدین کا اتفاق نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کی حالت میں نماز کی مصلحت کے علاوہ دوسری بات کرنا، نماز کے دوران کیا کرنا؟ بات کرنا جان بوجھ کر۔ اس کو معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں بات کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی وہ بات کر لیتا ہے نماز کی حالت میں، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ ابھی میں نے مثال دی ایک کافر کی جو نیا نیا مسلمان ہوا، آیا، نماز نہیں معلوم، نماز پڑھنے کے دوران فون آیا، فون اٹھا کے بات کر رہا ہے، وہ نیا مسلمان ہے، اس کو کسی نے سمجھایا نہیں، جاہل ہے، نہیں معلوم اس کو بات کرنا، تو انجانے میں ہو گئی بات، نماز ہو جائے گی۔ لیکن معلوم تھا مسئلہ، اس کے بعد بھی وہ بات کر لیتا ہے اپنے کسی بھائی سے فون سے، کسی بھی طریقے سے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔
لیکن وہ بات نماز کے ٹاپک سے متعلق نہ ہو، وہ بات نماز کے ٹاپک سے متعلق نہ ہو۔ اگر نماز کی مصلحت کی وجہ سے بات ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، مثال دے رہا ہوں، 4 رکعت کے بجائے انہوں نے 2 رکعت بھول کر پڑھا کر سلام پھیر لیا۔ اب سلام پھیر کے آرام بیٹھے ہیں، وہ کسی نے ان کو لقمہ بھی نہیں دیا۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہوا، احساس ہوا کہ ارے ظہر کی نماز ہے بھائی، 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھا دیا امام صاحب نے اور 2 رکعت باقی ہیں، تو آپ بات کرتے ہیں ان سے، ابھی آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی اور 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، تو بیچ میں کیا کرتے آپ؟ امام صاحب سے بات کرتے، بولتے آپ نے 4 کے بجائے 2 پڑھائی ہے اور 2 پڑھانا ہے۔ امام صاحب بولتے نہیں جی میں 4 ہی پڑھایا، بھول گئے ہیں وہ۔ آپ بولتے نہیں 2 ہی پڑھائے ہیں، مجھے یقین ہے۔ امام صاحب بولتے اچھا، دوسرے مصلیوں سے پوچھتے کوئی ہے کیا جو یہ بولیں کہ مطلب میں 2 رکعت ہی پڑھایا ہوں؟ آپ میں سے 2-3 لوگ بولتے ہیں کہ ہاں وہ صحیح بول رہے ہیں۔ یہ سب بات ہو رہی کیا نہیں ہو رہی؟ یہ بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی بات؟ لیکن ٹاپک کیا ہے؟ نماز سے غلطی ہوئی، نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب کیا ایسی صورت میں امام صاحب وہ جو 2 رکعت پڑھائے تھے نا، شروع سے نماز پڑھائیں گے یا باقی کی جو 2 رکعت ہیں صرف 2 رکعت پڑھائیں گے؟ باقی کی 2 رکعت۔ لیکن بات تو ہو رہی نا بھائی، ہم نے کہا کہ اگر آدمی بات کر لے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی، شروع سے نماز پڑھنا ہو یا شروع سے نہیں پڑھ رہے، یا 2 رکعت ہو گئی وہ باقی 2 رکعت کنٹینیو کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو گفتگو تھی وہ گفتگو نماز کی مصلحت کے لیے تھی، دنیا داری کی بات نہیں تھی۔ نماز میں غلطی ہو گئی اس کے سلسلے میں، ایسے ہی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت آپ نے پڑھا دی، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولیں۔ ہوتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب تھا، آپ میں سے کبھی کبھی ہوتا ہے، بڑے عالم کو بلا کے لائے، بزرگ عالم، سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھا، سعودی عرب کے عالم ہیں بڑے، نماز پڑھا 2 رکعت پڑھا دی، آپ کو ڈر ہوتا ہے کیا نہیں پوچھنے؟ فطری بات، ویسے ہی ڈر محسوس کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا رعب اللہ تعالیٰ نے بڑا زیادہ رکھا تھا، خیر، لیکن اس میں سے ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذو الیدین بول کے پکار، یہ 2 ہاتھ والے، مطلب محبت سے بلاتے تھے، مذاق سے، ہاں کیونکہ ہاتھ ان کے لمبے تھے۔ تو انہوں نے ہمت کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز 4 رکعتی ہے کہ 2 رکعت شارٹ کر دی گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں بھائی، شارٹ نہیں کی گئی ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت ویسے ہی ہے، کیونکہ وہی کا وقت تھا نا، وہ وہی نازل ہونے کا دور تھا۔ اب صحابی کو ایسے لگ رہا تھا کہ بھئی کوئی نہیں وہی نازل ہوئی ہوگی، 2 کے بجائے 4 کے بجائے 2 رکعت ہو چکی ہوگی، تو سوال کیسا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی آپ سے بھول ہوئی ہے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے۔ یعنی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھول گئے تھے کہ 4 کے بجائے 2 رکعت آپ پڑھائے۔ تو جب یہ بات سنی صحابی نے تو کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھائی 4 کے بجائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوسرے لوگوں سے پوچھا، ذو الیدین صحیح بول رہے ہیں کیا؟ دوسرے لوگوں نے تائید کی، ہاں اللہ کے نبی وہ بات صحیح بول رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو 2 رکعت بچے رہتے ہیں ان 2 رکعت کو پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، پھر سجدے سہو کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ اچھا کیا معلوم ہوا؟ وہ 2 رکعت کے بعد بات ہوئی کیا نہیں؟ صحابہ کے بیچ میں بات ہوئی، لیکن وہ بات نماز کی مصلحت کے متعلق تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے، نماز کی حالت میں آدمی جان بوجھ کر نماز کی مصلحت کے علاوہ کوئی اور بات کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کننا نتکلم فی الصلاة یکلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه فی الصلاة حتى نزلت
وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام۔ زید بن ارقم کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے پہلے شروع میں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے نماز کی حالت میں، مطلب نماز کا خیریت ہے کیا، کیسی ہے طبیعت، کھانا کھائے کیا، یہ سب گفتگو ہوتی تھی، ہم کرتے تھے نماز کے دوران بات، سمجھ رہے، ہم میں سے ہر کوئی بازو میں کھڑا ہونے والے سے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت کو اللہ نے نازل فرمایا جس میں اللہ نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، تم سب کے سب اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا نماز میں، اور بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شروع میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، بات کرتے تھے صحابہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ حکم نازل کر دیا کہ بھئی تم خاموش ہو کر نماز پڑھنا ہے، بات نہیں کرنا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ حکم ملا کہ اب بات نہیں چلے گی، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں بغیر کسی نماز کی مصلحت کے جان بوجھ کے گفتگو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی وہ ہے ہنسنا، قہقہا لگانا، جان بوجھ کر قہقہا لگانے سے نماز باطل ہو جائے۔ قہقہا اور مسکراہٹ میں فرق ہے، آدمی صرف مسکراتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی اس سے، نماز پڑھ رہا تھا کچھ یاد آ گیا اس کو، کبھی کبھار ہوتا ہے تو اچانک سے آدمی مسکرایا نماز میں تو نماز باطل نہیں ہوتی اس سے، لیکن منہ کھول کے ہنستے نا ہم لوگ جیسے، جس میں کچھ آواز بھی آتی ہے، دانت بھی نظر آتے ہیں، قہقہا لگانا، آواز کے ساتھ ہنسنا منہ کھول کے، ایسا کوئی آواز اور منہ کھول کے ساتھ کوئی منہ کھول کر آدمی ہنس لیتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ دلیل کیا ہے اس سلسلے میں نے بتایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء کے امت کے علماء مجتہدین کا اس بات پر اتفاق، جو بڑے بڑے مجتہدین علماء گزرے ہیں اس امت میں، امت محمدیہ میں، ان مجتہدین علماء میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، یہ خود بھی شریعت کی دلیل ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کتاب و سنت دلیل ہے، صحیح بات کیا ہے، کتاب و سنت اصل دلیل ہے، لیکن اس کے بعد اور دو دلیل آتے ہیں، ایک اجماع ہے، دوسرا قیاس، وہ بہرحال علمی چیز ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلائل جو ہیں، پروف جو ہیں، چار ہیں شریعت کے، ایک کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو یہاں جو دلیل ہے ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی وہ اجماع ہے، اس امت کے علماء مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی انسان کی وہ یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سجدے کی جگہ اور آپ کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں اس کے اور آپ کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ سے اگر کوئی بالغ عورت، کون سی عورت؟ بالغ، ایسی عورت جو بڑی ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، ایسی عورت اگر گزرے یا پھر گدھا گزرے، گدھا اگر گزرے یا پھر کالا کتا گزرے، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ جہاں کھڑے ہیں اس کے درمیان اور آپ کے سجدے کی درمیان کی جگہ سے گزر جائے، مکمل گزر جائے، مطلب یہاں آپ کے برابر کھڑ کے پھر ہٹ گئے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ کراس کر دی، آپ وہاں سے شروع کر کے کراس کر دیے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کبھی کبھار آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، آپ کی بیوی آپ کے سامنے سے گزر گئی، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اس میں کون سی عورت وہ مسئلہ نہیں ہے، بیوی رہے، ماں رہے، بہن رہے، خالہ رہے، پھپھو رہے، کوئی بھی رہے، اگر عورت گزر گئی، یہ مسئلہ گھروں میں پیش آ سکتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے نہیں، معلوم مسئلہ معلوم نہیں، عورت گزر جاتی ہے، آپ کی ماں ہوگی، آپ کی بہن ہوگی، ذی محرم رشتہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں، لیکن عورت، کوئی بھی عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کہا، بالغ عورت۔ بالغ عورت کا مطلب یہ ہوا
اگر چھوٹی بچی گزرتی ہے تو سامنے سے جو بالغ نہیں ہے، نماز باطل ہوگی آپ کی؟ نہیں ہوگی. بالغ عورت، بڑی عورت، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، بہن ہو، ہاں بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بالغ عورت آپ کے سامنے سے گزرنا، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سجدے کی جگہ مثال کے طور پہ یہ موبائل جہاں رکھا ہے وہاں تک ہے آپ کی سجدے کی جگہ، آپ سجدہ وہاں تک کرتے ہیں. وہ سجدے کے اس سائڈ سے اگر عورت کالا کتا گدھا گزرتا ہے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. کہاں سے گزرنا؟ یہ تین چیزیں، آپ کے سجدے کی اور آپ جہاں کھڑے ہیں نماز کے لیے اس کے بیچ میں سے اگر تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز گزر جاتی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرت الرحل، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، فانه يستره، وہ اپنا سترا بنا لے. سترا جسے بولتے ہیں نا، سترا رکھنا بولتے ہیں، سامنے سترا رکھ لے. اذا كان بين يديه مثل آخرت الرحل، اگر اس کے سامنے یعنی سترا وہ سواری کے کجاوے کی لکڑی کے برابر حصہ ہے، جیسے پہلے کے زمانے میں اونٹ پر سوار کرتے تھے، ہاں وہ تو پیچھے جو ہے ٹیک لگانے کے لیے ایک لکڑی رکھی جاتی تھی، اس کو بولتے مثل آخرت الرحل. اتنا حصہ اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا حصہ آپ اپنے سترے کو بنا لو. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، اگر آپ کے سامنے وہ اتنا حصہ سترے میں نہیں ہے تو فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. اسی صورت میں بالغ عورت، گدھا اور کالا کتا آپ کی نماز کو باطل کر دیتے ہیں، آپ کی نماز کو باطل کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تینوں چیزوں کو کیوں، ایک مرد اگر سامنے سے گزر رہا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ تینوں چیزوں کو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ تین چیزیں ہی نماز کو باطل کر دیتی ہیں، باقی دوسری چیزیں کیوں نہیں کرتی؟ ہاں گھوڑا گزر گیا نماز باطل نہیں ہوگی آپ کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ اگر کالا کتا نہیں، یہ جو دوسرے کلر کے جو کتے آتے ہیں نا، وہ کتا گزر گیا تو نماز باطل ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی. کالا کتا گزرنا، پورا کالا رہنا ہو. آپ سوال کر سکتے ہیں خاص کر کے یہی چیزیں کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے ایسے فرمایا، بات ختم. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، بات ختم. میں بولتا ہوں ہمیشہ مثال دے کر نا کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یقین رکھتے ہیں کہ نہیں اپنے بچوں کے بارے میں؟ اس سے زیادہ نبی سے اگر صحیح حدیث سے بات آ جائے تو اس سے زیادہ یقین رکھنا ہے. اب وہ کیوں، کیسے، کیا، وہ بات کا قصہ ہو. نبی نے فرمایا ان تین چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی، بات ختم. ہاں اس کے بعد اگر آدمی تھوڑا نالج کے لیے، اطمینان کے لیے سوال کرتا ہے، جاننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر اعتراض کرتا ہے ایسے ہی کیوں بھائی، وہ چیزیں کیوں نہیں، گھوڑا کیوں نہیں، دوسرے کلر کے کتے کیوں نہیں، کالا کتا ہی کیوں، مطلب اگر وہ اعتراض کرتا ہے پھر اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان خطرے میں، سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ تین چیزیں اس لیے نماز کو باطل کرتی ہیں کیونکہ نبی نے فرما دیا، بات ختم. ہاں بعض علماء نے اس کا ایک سبب بتایا ہے، بعض علماء نے ان کے اپنی کوشش سے بتایا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح ہو، انہیں کوشش کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر بالغ عورت آپ کے سامنے سے گزرے گی تو آپ کی نماز ڈسٹرب ہو جائے گی، اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی کبھی کہ آپ کی نماز مکمل طور سے آپ کے ذہن و دماغ سے ختم ہو جائے گی. اسی طرح کالے کتے کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث سناتے ہیں، لوگوں میں سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی کالا کتا ہی کیوں، دوسرے کلر کے کتے کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہی سوال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الکلب الاسود شیطان، اس لیے کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے. کالے کتے کا سبب خود نبی نے بتایا کہ وہ اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے،
शैतान होता है। तो ये एक सबब बताया। इसी तरह गधे और औरत का मसला ये है कि उसकी उसके गुजरने की वजह से नमाजी के अंदर नमाज में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, खुशू और खुजू बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसकी वजह से उसकी नमाज बातिल होती है। ये सेकेंडरी चीज है, ये चीज आपको याद हो या ना हो, पहली चीज याद रहना है। क्या चीज? कि नबी ने फरमाया, बस खत्म बात, कि नमाज बातिल हो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में अल-कल्बुल अस्वदु शैतान कहा, काला कुत्ता शैतान है। इस किस्म की जो हदीसें आई है ना, इस किस्म की हदीसों की बुनियाद पर उलमा ने ये लिखा है कि शयातीन जो होते हैं, जिन्नात और शयातीन, वो आम तौर से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पावर दिया है कि जिसकी चाहे वो शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता शैतान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म, उनका चेहरा अल्लाह ने पाक कर दिया। कोई भी शैतान नबी का चेहरा इख्तियार नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा दूसरे इंसानों का शक्ल इख्तियार कर सकता है शैतान। जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, परिंदों की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, अल्लाह ने उसको पावर दिया है। लेकिन उलमा कहते हैं कि आमतौर से शयातीन काली चीजों को इख्तियार करते हैं। कौन सी चीजों को? काली चीजों को। काली बिल्ली, काला कुत्ता, आमतौर से शयातीन इस रूप को इख्तियार करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा, कल्बुल अस्वदु शैतान, काला कुत्ता शैतान होता है, वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं आप? तो बहरहाल ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से नमाज बातिल हो जाती है, फिर से नमाज आपको दोहराना पड़ेगा। ये नमाज से मुताल्लिक कुछ अहम मसाइल आपके सामने जिक्र किए गए। नमाज से मुताल्लिक कुछ और मसाइल बाकी रह जाते हैं हमारे, जैसे सफर की नमाज है। मुसाफिर जो सफर करते रहते हैं, बहुत ज्यादा सवालात करते हैं सफर की हालत में, उतने दिन जा रहे हैं, इतने दिन जा रहे हैं, 2 रकात पढ़ना या 4 रकात पढ़ना, कब नहीं पढ़ना। सफर की जो नमाज है ये है। और नमाज से मुताल्लिक नफिल नमाजों का मसला है, सजदे सहू के मसाइल हैं। ये मसाइल इंशाअल्लाह नमाज का प्रैक्टिकल तरीका बताने के बाद मैं इंशाअल्लाह उसकी तरफ आऊंगा। अभी जो मैंने मसाइल इतने दिनों से हमारे चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह यूं समझ लें कि फर्ज नमाज से मुताल्लिक, जो फर्ज नमाज हम पढ़ते हैं उससे मुताल्लिक ये बहुत सारे मसाइल हमने अल्हम्दुलिल्लाह जानने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हम लोगों को इन मसाइल को याद रखने की तौफीक दे, और अगर याद ना हो तो सुनकर याद रखने की अल्लाह ताला दोबारा हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों में सुधार पैदा फरमाए, हमारी नमाजों की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए, हमारी हर इबादत को अल्लाह तबारक व तआला शरफ कबूलियत से नवाजे, आमीन। तो ये मसला अहम था, इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप में से अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो सवाल कर ले, अगर सवाल नहीं है तो इंशाअल्लाह मजलिस खत्म हो जाएगी। देखिए, ये सवाल जो बहुत अहम है, मतलब ये ज्यादा इसमें जो है मसला पेश भी आता है, और उलमा ने इस मसले में जो है काफी इख्तिलाफ भी है उलमा का, कि अगर सफ है और सफ के पीछे अकेला नमाज पढ़ रहा है, अकेला नमाज पढ़ रहा है, अब ऐसे आदमी की नमाज का क्या हुक्म है, उसकी नमाज होगी क्या नहीं होगी। देखिए, इस मसले को समझने के लिए एक एक करके मसले को समझें, तभी वो मसला समझ पाएंगे। जो पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता है अकेला, उसके अलग अलग सिचुएशन है, उसी हिसाब से उसका हुक्म होगा। पहली सिचुएशन ये है, एक आदमी आया पीछे से, अकेला नमाज पढ़ रहा है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, सफ मुकम्मल है, और आगे आके वो पीछे आके वो खड़ा हो गया, लेकिन वो शुरू में अकेला था। नमाज खत्म होने से पहले दूसरा आदमी आकर मिल लिया उसके साथ, आखिरी तशहुद में भी आकर उसके साथ मिल लिया, तो मतलब वो अकेला नमाज नहीं पढ़ा, मतलब दूसरा उसके साथ कोई था, इसका मसला खत्म है, उसकी नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि आदमी पीछे अकेले नमाज पढ़ रहा है, शुरू में अकेला था
اور پوری نماز ختم ہونے تک بھی اکیلا ہی ہے، کوئی بھی آیا ہی نہیں اس کے ساتھ. ایسے آدمی کی نماز کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن کب اختلاف ہے علماء کا اس کو سمجھنا ہے. اس وقت اختلاف ہے بعض علماء کا جب پہلی صف میں جگہ نہ ہو. اگر پہلی صف میں جگہ تھی لیکن وہ جگہ میں آ کر کھڑے ہونے کے بجائے وہ پیچھے کھڑے ہو کے شروع سے لے کر اخیر تک نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا. دو چیزیں، صف میں جگہ تھی، پیچھے نماز کھڑے ہو کے اکیلا پڑھ رہا ہے، شروع سے اخیر تک اکیلا پڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی آیا، دیکھا صف بالکل مکمل ہے، جگہ ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے، آ کر دیکھا جگہ نہیں مل رہی، پیچھے کھڑا ہو گیا. اب شروع سے اکیلا تھا، نماز ختم ہونے تک بھی اکیلا ہے، صف میں جگہ بھی نہیں تھی. ایسے نمازی کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، اس لا صلاۃ خلف الصف لمن فرد، اس طرح کی حدیث ہے. میں حدیث یاد نہیں آ رہی، الفاظ یاد نہیں آ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نماز نہیں ہوتی. سنن ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض علماء بولتے ہیں کہ نہیں بھائی، مجبوری ہے اس کی، وہ سامنے دیکھ رہا ہے جگہ بھی نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے. اب کیا وہ کھڑا ہو جائے ایسے ہی جماعت چھوڑ کر؟ میں اکیلا ہوں، چھوڑ بھی نہیں سکتا جماعت کو، وہ مجبور ہے، کھڑا ہو گیا، پیچھے سے کوئی آیا بھی نہیں اس کی، تو وہ مجبور ہے. تو مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز ہو جاتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم واذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. یہ جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، ان دلائل کی روشنی میں، اور اصول فقہ کا مشہور قاعدہ ہے لا واجب مع العجز، اگر کوئی آدمی کسی واجب چیز کو ادا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو وہ واجب اس کے حق میں واجب نہیں رہ جاتی. ان تمام تفصیلات کی روشنی میں جو مجھے جس قول پہ، جس بات پہ مجھے اطمینان ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ نماز ایسے آدمی کی ہو جائے گی، ایسے آدمی کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ مجبور ہے، وہ عاجز ہے. لیکن ایک بات اس مسئلے سے متعلق جڑی ہوئی ہے، ایک طبرانی کی روایت ہے، اس روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے آیا، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ میں، تو سامنے والے کو پکڑ کر کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے. سامنے والے کو کیا کرے؟ وہ صف میں جو کھڑا ہے اس کو کھینچ کے کیا کرے؟ اپنے ساتھ کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات معجم طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ آئے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف کا مطلب اس پر عمل نہیں کرنا، وہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ کام نہیں کرنا، سامنے والے کو پیچھے کھینچ دیا، نہیں کرنا، یہ سب چھوڑ دینا. وہ اگر آپ کرتے ہیں وہ تو دو نقصانات ہوں گے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بولا ہی نہیں لیکن آپ کر رہے ہیں. ضعیف حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث ہونا نہ ہونا دونوں برابر، اس کا کوئی اعتبار نہیں. دوسری بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ سامنے والا بیچارہ پہلی صف میں کھڑا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلتیں ہیں کیا نہیں ہیں؟ فضیلتیں، اس کو آپ فضیلت سے محروم کر رہے ہیں پیچھے کھینچ کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس مسئلے سے متعلق یہ کچھ اہم مطلب چیزیں تھیں جس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جی ہاں، وہ کہاں کھڑے گا؟ دیکھیے صحیح دیکھو، اس میں افضل چیز ہے، مطلب وہ وہاں کونے میں کھڑا ہو گیا، وہاں کھڑا ہو گیا، جائز تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ بیچ میں کھڑا ہونا، بیچ میں کھڑا ہو. ہاں، بیچ سے کھڑا ہو وہ. جی ہاں، بہتر ہے وہ. جی جی. سوال یہ ہے کہ دوسری رکعت میں کوئی آئے، مل لیے امام صاحب کے ساتھ، تو اس وقت تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے ثنا پڑھنا نہیں پڑھنا؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیسکلی یہ سمجھنا ہے کہ دوسری رکعت میں جو آ کے امام کے ساتھ مل رہے ہیں نا آپ، وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، ٹھیک ہے نا؟
इमाम के साथ जो आप आके मिलते हैं ना 2-3 रकात के बाद, जब भी, वो कौन सी रकात होगी आपकी? पहली। इमाम की तीसरी है, मगर तुम्हारी कौन सी है? वो पहली रकात। ठीक, समझ में आ गया मसला? अब पहली रकात में दुआए सना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। दुआए सना पढ़ना मुस्तहब है, मसनून है, सुन्नत। तो लिहाजा एक आदमी अगर आता है दूसरी तीसरी रकात में मिलता है इमाम के साथ, वो ये देखेगा कि इमाम अगर दूसरी सूरत शुरू कर दिया, कौन सी सूरत? जम सूरत बोलते हैं ना, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो दूसरी सूरत है वो शुरू कर दिया, तो दुआए सना ना पढ़ें आप। अब क्या ना पढ़ें आप? दुआए सना ना पढ़ें, डायरेक्ट सूरह फातिहा शुरू कर दें। ठीक है। लेकिन अगर इमाम साहब अभी सूरह फातिहा में ही हैं, दूसरी रकात चल रही है, मगर इमाम साहब क्या कर रहे हैं? सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में आप आके शामिल हो गए नमाज में, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त दुआए सना पढ़ेंगे, दुआए सना पढ़ेंगे। यही शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह का फतवा है, वल्लाहु आलम। वाज़ेह है जी? हाँ, देखिए सुतरे के बारे में मसला क्या है कि सही बात इस मसले में यही है कि इसमें कोई खास तौर से हद नहीं है कि इतना ही उतना ही होना चाहिए। जो हदीस में मैं बताया ना, मिसलो आखिरत रहल, उतना अगर आप रखते हैं तो वो अच्छी बात है, मुस्तहब है। अगर उतनी चीज आपको नहीं मिलती है तो आप सामने जो चीज आपको मिल जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा औकात नमाज जो ऊंट को सुतरा बना के आपने पढ़ा है। किसको सुतरा बना के? ऊंट कितना ऊंचा रहता देखे आप। मालूम क्या हुआ इससे? कि सुतरे के मामले में इत्ती चरना, उत्ती चरना, वो चरना, ये चरना, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, बेहतर है। अब जैसे ये बनाए गए हैं, बेहतर चीज है ये। अब इसमें भी आप देखेंगे वो मिसलो आखिरत रहल, इसमें भी आप नापेंगे मीटर के हिसाब से तो कमी पेशी हो जाएगी इसमें। तो क्या ये गलत है क्या? नहीं। कोई भी चीज आपको मिल जाए, चेयर, इस तरह की लकड़ी, या कोई भी या फिर इस तरह का डेस्क, कोई भी चीज रहे आपको। लेकिन मोबाइल में नहीं समझता कि वो सुतरे का काम करेगा। मोबाइल तो इतना होता है ना, कम से कम जो है आपका जो हिस्सा होता है तो उतना तो होना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ, मोबाइल को नहीं रखना चाहिए। आप अगर चेयर वगैरह मिलते हैं, डेस्क वगैरह जो थोड़ा ऊंची चीजें होती हैं, उसको रखें। हत्ता कि अगर उनमें से कोई भी चीज नहीं मिलती है तो आप टवल वगैरह है तो वो भी डाल ले सकते हैं। यहां तक कि एक हदीस में यह भी आया कि अगर किसी आदमी के पास सुतरा रखने के लिए कोई भी चीज नहीं मिली तो वो लकीर मार ले। क्या कर ले वो? लकीर। बाज हदीस में ये अल्फाज आए हैं, लेकिन इस हदीस के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज मुहद्दिसीन इसे सही बोलते, बाज मुहद्दिसीन इसे ज़ईफ बोलते हैं। लेकिन हमने जो पढ़ा है मदीना में, इस हदीस के बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है। उसमें ये बताया गया, तदरीबुर रावी किताब के अंदर मिसाल के तौर पर पेश किया गया इसको, कि ये हदीस साबित नहीं है दरअसल लकीर। लेकिन कोई आदमी जो उलमा बोलते हैं कि हदीस साबित है, उस पर एतमाद करके आप लकीर मार लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप गुनहगार तो नहीं होंगे, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। तो सुतरे के बारे में वही यही, ऐसी कोई चीज नहीं है, वल्लाहु आलम। जी हाँ। कहां से गुजरे? आगे मतलब वो आपके सजदे और आप खड़े हैं उसके बीच में से, या उसके सजदे के बाद में से? अगली सब से, यानी आपकी सजदे की जहां जगह है उसके बाद से, उसके बाद से अगर वो गुजरता है तो गुजरने वाले पे गुनाह है क्या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं आप? आपको, नमाज पढ़ने वाले को नहीं मिलेगा गुनाह। नमाज पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सजदे के बाहर से वो जा रहा है और आपको यह भी हुक्म नहीं है कि आप जाके उसको रोकें। कब रोकेंगे? जब वो आपके सजदे और आपके बीच में से गुजरे, तब आप उसको रोकें। वो उसके बाद से जो क्रॉस करके वो दूर से जा रहा है, दूसरी सब तीसरी सब से, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। आप समझ, उसको गुनाह मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सवाल है। देखो, मैं एक चीज बताता हूं आपको। मैं जो देखता हूं मसाजिद के अंदर लोगों का अमल में देख रहा हूं अपनी आंखों से, वो अच्छी चीज है। अब उसमें मैं खामखा डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, हाँ, लेकिन चूंकि आप यहां इल्म हासिल करने बैठे हैं तो मैं मसला बता रहा हूं, वरना मैं खुद से ये चीज
मुनासिब नहीं लगता बताने में, क्योंकि जिस चीज की अहमियत लोगों की नजरों में हो उसको खत्म नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं लोगों का अमल ना, वो दूर से भी नहीं गुजरते है, सही है ना, दूर से भी वो नहीं गुजरते। लेकिन हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं उसकी रोशनी में उलमा ने ये कहा है कि अगर कोई आदमी सजदे के बाहर ही नहीं, उसके बाद से अगर चला जाता है तो वो गुनहगार नहीं होता। गुनहगार कब होता? वो आपके सजदे और आप जहां खड़े हैं उसके बीच में से गुजरेगा तो वो गुनहगार होगा। लेकिन जो अब तक आप अमल करते आ रहे हैं उसके बाद भी गुजरते थे क्या? गुजरते थे आप? नहीं करते थे ना, उसको बाकी रखो। कम से कम बेहतर तो चीज है ना वो। हाँ, बेहतर तो चीज है वो। वैसे बाज उलमा वो भी बोलते हैं कि बाहर से भी नहीं गुजरना चाहिए। ये बाज उलमा जो बोलते हैं उस पर अमल कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, समझ रहे हैं? क्योंकि देखो मैं ये बता रहा हूं, मैं खुद से ये मसला नहीं बताता। जब लोगों की नजरों में कुछ चीज की अहमियत चल रही है, बेहतर चीज अपनाए हुए हैं, क्यों हम खामखा जो है उस चीज में करके नहीं भाई चलता, ये सही नहीं है। हाँ, इसीलिए मसला वाज़ेह है ये। जी कैसे इमाम साहब? हाँ जी हाँ। अब इनका सवाल ये है कि भाई इमाम साहब सजदे की हालत में है तो सजदे की हालत में, ये तो वो सवाल बहुत बारीक कर रहे हैं। इमाम साहब सजदे की हालत में है तो आप आए सजदे में चले गए, क्योंकि देखो अभी भी मैं हमारे मस्जिद में कुछ गलती देख रहा हूं। आप समझाइए लोगों को, अगर देखते हैं आप अच्छे से समझाइए कि इमाम सजदे की हालत में खड़े हुए हैं, करचिप पोष लेता आराम से इंतजार कर रहे हैं इमाम खड़े होने का। ये खिलाफ सुन्नत अमल है, ये खिलाफ सुन्नत अमल है, ये खिलाफ है, नहीं करना चाहिए ऐसा। इमाम जिस हालत में है नबी ने कहा उसी हालत में चले जाओ। वो सजदे की हालत में सजदे की हालत में चले जाओ, रुकू की हालत में रुकू की हालत में चले जाओ। वो जिस हालत में है सफ में आए खड़े हुए देखे इमाम कहा उसी पोजीशन में चला जाए, रिपीट नहीं करना। एक मसला। अच्छा, आपका सवाल यह है कि जब इमाम सजदे की हालत में है तो आप आए डायरेक्ट सजदे में चले गए, अब जब उठकर खड़े हुए तो उस वक्त दुआए सना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना? अच्छा, उसके बाद वाले जो रकात आप पढ़ रहे हैं इमाम के साथ, वो रकात कौन सी है आपकी? दूसरी है पहली है? कैसे दूसरी है? सजदे में गए, लेकिन क्या सजदे की वजह से रकात मिल जाती? सजदा मिला है, लेकिन वो जो सजदा मिला है वो रकात मिली क्या नहीं मिली आपको? नहीं मिली ना, वो दोहराएंगे आप। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जब आए सजदे की हालत में, वो सजदे में इसलिए गए चूंकि इमाम सजदे की हालत में, नबी का हुक्म है, लेकिन वो रकात नहीं है आपकी। उसके बाद जब खड़े होंगे तो वो आपकी पहली रकात। पहली रकात में दुआए सना पढ़ना क्या नहीं पढ़ना? पढ़ना। तो दुआए सना पढ़ेंगे आप, ठीक है? ठीक है, इंशाअल्लाह इसी पर अपनी बात खत्म करते हैं। अगले दर्स में कोशिश करें आप अपने अहबाब को साथ में लाने की। इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल तरीका हम मुख्तसर बता देंगे नमाज का। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत की फहम अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हक समझने, जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसको लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते इख्तितामी मजलिस की दुआ पढ़ते जाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।